بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی with شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، پاکستان کی معاشی بقا اور ترقی میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا کردار کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے، جو ہر سال اربوں ڈالرز کا زر مبادلہ بھیج کر ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچاتے ہیں. تاہم اس گراں قدر شراکت داری کے باوجود اوورسیز پاکستانی خود کو لاوارث اور مسائل کے گرداب میں پھنسا ہوا محسوس کرتے ہیں. اوورسیز فاؤنڈیشن اور اوورسیز کمیشن جیسے ادارے اشتہارات اور دعووں کے حد تک تو انتہائی متحرک دکھائی دیتے ہیں، لیکن عملی طور پر تاریخ وطن کی داد رسی کہیں نظر نہیں آتی. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو وطن واپسی پر ایئرپورٹس پر ناروا سلوک، جائیدادوں پر قبضے، سرمایہ کاری میں فراڈ، قانونی پیچیدگیوں جیسے سنگین مسائل کا سامنا ہے جن کا کوئی تدارک کرنے والا نہیں. کاغذوں اور تقریروں میں ملک کا سرمایہ کھلائے جانے والے ان پاکستانیوں کی حقیقی درسی کے لیے کیا حکومت کوئی ٹھوس قدم اٹھائے گی یا یہ ادارے صرف اشتہاری تشہیر تک ہی محدود رہیں گے؟ اس تلخ حقیقت کا جائزہ لینے کے لیے آج ہم نے جدہ سعودی عرب سے ممتاز سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب امیر محمد خان صاحب کو مدعو کیا. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. جناب امیر محمد خان صاحب، آپ ایک طویل عرصے سے پاکستان کے ایک معروف اخبار روزنامہ نوائے وقت میں کالم نگاری اور ڈائری لکھتے ہیں اور بیرون ملک کے حالات سے آپ آواز اٹھاتے رہتے ہیں، بالخصوص اوورسیز کی. کیا آپ کی یہ جو آواز ہے، کیا حکمرانوں، اشرافیہ اور جو یہ ادارے بنے ہیں ان کے سربراہوں تک نہیں پہنچتی کہ آج بھی اوورسیز مسائل کا شکار ہے، مسائل کے گرداب میں دھنسا ہوا ہے اور ان سے نکل نہیں پا رہا ہے؟ سر السلام علیکم، بہت بہت شکریہ شاہد صاحب. مسئلہ سر یہ ہے کہ مجھے یہاں پہ سعودی عرب میں ہی تقریباً 43 سال ہو گئے ہیں اور یہی شغل کہوں گا میں کہ یہ جاری ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل، کمیونٹی کے مسائل جو ارباب اقتدار ہیں ان تک پہنچایا جائے. مگر مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں یا سرکاری لوگ ہیں، اگر وہ ہمارے میڈیا کو چاہے پرنٹ ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا پہ دیے جانے والے مسائل کی اپنا توجہ دے لیں تو اس سے اچھا میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہوتا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایون یہاں پر جب آنے والے لوگ ہیں، سمندر پار جو وزراء ہیں، جو ذمہ دار ہیں، وہ آتے ہیں اور وہ تو چھپ چھپا کر چلے جاتے ہیں، وہ کمیونٹی سے ملتے ہی نہیں ہیں. یہ ان کی وزارت ہے. ان کا چاہیے کہ جو جینئر لوگ ہیں وہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے ملتے ہیں اور چپکے سے نکل جاتے ہیں، ان سے روٹی کھاتے ہیں، ان سے گھومتے پھرتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کیا انہوں نے جینئن لوگوں سے یا کمیونٹی کے لوگوں سے جن کا سیاسی کوئی خواہش نہیں ہے ان سے تصویر کھنچوانے کا، ان سے ملیں، ان سے مسائل کو معلوم کریں. اب انہوں نے ڈیفینیٹلی جو ان کا کہنا شاید یہ ہوتا ہو کہ ہم نے ہر کونسلیٹ میں، ہر سفارت خانے میں اپنے افسران کو بٹھا رکھا ہے، مگر کیا ان کی سنوائی ہوتی ہے؟ جو مسائل ہیں لوگوں کے، پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایمانداری سے، مجھے اس کا تجربہ ہے، دوستوں سے ملاقات، جو ویلفیئر کونسل سے بات بھی ہوتی ہے اکثر اوقات، وہ ایکچولی میں یہ کہوں گا پریشان ہوتے ہیں کہ دیکھیں تو ضرورت ہے اوورسیز پاکستانیوں کی یہاں پہ، وہاں سے لیبر پکڑ کے بھیج دینا، وہ کنسٹرکشن کو لیبر کو بھیج دینا، یہ تو ہمارا موضوع نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا ٹارگیٹ کیوں نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس الحمدللہ آئی ٹی کے بہترین لوگ ہیں، ہمارے پاس ڈاکٹر بہترین ہیں، ہمارے پاس ٹیکنیکل اسٹاف جو ہے اچھی تنخواہ والا جن کو لگ سکتا ہے وہ بہترین موجود ہے. ان کے لیے کوشش کریں نا. کوئی پروجیکٹ کنسٹرکشن کا ہوا، وہاں گئے، وہاں سے لے کے انہوں نے گورنمنٹ بھیج دی، وہاں سے انہوں نے اٹھا کے لوگوں کو بھیج دیا. انہوں نے ایجنٹ بنا رکھے ہیں، جو آپ کو پتا ہے ریکروٹنگ ایجنٹ پاکستان میں بیٹھے ہیں، وہ بھی میں یہی کہوں گا معافی کے ساتھ کہ وہ نوسر باز بہت سارے لوگ اس میں سے ہیں. اچھا، یہ امیر محمد خان صاحب، یہ ستم ظریفی ہے کہ ایک تو جو اوورسیز وزارت ہے وہ اس حوالے سے متحرک نہیں ہے، اور اگر وہ تھوڑی بہت متحرک ہے بھی ہے خلیج ممالک کے لیے بالخصوص،
تو تب بھی وہ جو کوٹا ہے وہ اپنے سیاسی مفادات رکھنے والوں کو دیا جاتا ہے، ان ایجنٹوں کو دیا جاتا ہے جو کہ پھر سکل لوگوں کے بجائے غیر سکل لوگوں کو اپنے مفادات کے پیش نظر بہت زیادہ سرمایہ لے کے انہیں باہر بھجوا دیتے ہیں، اور پھر وہاں وہ سیٹل نہیں ہو پاتے بلکہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں، نہ اپنا مستقبل سوار پاتے ہیں، نہ ہی پاکستان کے لیے کوئی نیک نامی کما پاتے ہیں۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہاں جہاں عام آدمی کی کوتاہی ہے کہ وہ اپنی سکل کے حوالے سے نہیں جا پاتا، دوسرا کیا وزارت جو اوورسیز ہے کیا وہ ذمہ دار نہیں ہے اس چیز کی؟ بالکل ہے سر، اس لیے دیکھیں نا وزارت اوورسیز کے اندر میں بے شمار ادارے آتے ہیں، یہ یہاں پہ جا کر جو گرفتاریوں میں غلط کاموں میں لوگ پکڑے جاتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ وہاں سے بھاری رقم لے کر ویزا پہ بھیج دیے جاتے ہیں لوگوں کو، یہاں پر آ کے وہ کونسل کے سامنے کھڑے جاتے ہیں، آ کے سفارت خانوں کے سامنے کہ جی یہ تو کفیل ہی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ پیسے لے لوا کے لوگوں سے لیتے ہیں اور جعلی ویزا سمجھ لیں یا آزاد ویزا، جس کی آزاد ویزا کا خالی کہانی ہے، ان کو کہتے ہیں جی آزاد ویزا آپ جہاں چاہو گے کام کرو گے، ایسا نہیں ہے۔ سعودی عرب ہے وہ یا میرے خیال میں خلیج میں بھی ہے سب، یہ کوئی اس کا ہے ایک آدمی کا میرا کفیل ہے، مجھے وہاں کام کرنا پڑے گا۔ اگر میں وہاں سے آیا ہوں، میری ویزا کسی چیز کا ہے اور میں کسی اور جگہ کام کر رہا ہوں، ایکس وائی زیڈ کفیل میرا سلیم خان ہے، میں چلے جاؤں اکرم خان کے پاس، تو یہ انلیگل ہے۔ جو مجھے ویزا جس کا ہے، جس کمپنی کا ہے، جس ادارے کا، مجھے وہاں کام کرنا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں آزاد ویزا ہے، وہ چھپ چھپا کر کام کرتے ہیں، کسی دن پکڑے جاتے ہیں، پاکستان چلے جاتے ہیں۔ یہی میرا کہنا تھا سر، اس میں جو ہے تجربہ کار لوگوں کو وہاں سے اگر بھیجیں۔ آج ذرائع مبادلہ کی الحمدللہ جو ہماری صورتحال ہے، یقینی بات ہے اچھی ہے، مسئلہ تو وہی ہو گیا نا امیر محمد خان صاحب، اس پہ آگاہی دینا کہ ایک عام آدمی باہر جانا چاہتا ہے، وہ سرمایہ بھی لگاتا ہے، اپنی سکل کے مطابق وہ ورک پرمٹ پہ جانا چاہتا ہے، تو کس سے استفادہ کرے؟ آپ دیکھیں یہ تو خلیج ممالک کی بات ہے، آپ یورپ میں دیکھیں، آپ انگلینڈ میں دیکھیں، ورک پرمٹ کے نام پر وہاں جو سولسٹر بنے ہوئے ہیں جو کہ قانون کو سمجھتے ہیں، امیگریشن کے قانون کے ماہر ہیں، وہ ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، اب وہ پیسے لیتے ہیں اور وہ سکل کچھ ہے، ویزا کچھ نکلواتے ہیں، اور پھر وہاں باہر وہ جو جا کے آدمی ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ تو کس سے رابطہ؟ آپ خلیجی ممالک کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، ایک عام پاکستانی کس سے رابطہ کر کے، کون سی ایسی ایجنسیز ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں جو واقعی ٹھیک ہے اور ان سے رابطہ کر کے وہاں سے، اب یہ تو آگاہی کا فقدان ہے نا جی، اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ سر عام آدمی بیچارہ کہاں کسی سے تعلقات پیدا کر سکتا ہے، معلومات دے سکتا ہے؟ وہی پھر میں کہوں گا پھر ادارے آ جاتے ہیں، بیورو آف امیگریشن ہے وہ، پروٹیکٹر والے ہیں۔ جب یہ ویزا ان کو آتی ہے، میں ایک سمجھ لیجیے مقامی ہوں سعودی عرب کا یا خلیج کا، میں نے ویزا بھیجنا ہے وہاں پر، یہ ضرورت اب اس بات کی ہے کہ وہ جو ہمارے اوورسیز میں پاکستان میں اسلام آباد میں بیٹھے ادارے ہیں، وہ بجائے اس کے پہلے کسی ایجنٹ کو پکڑ لیں اور اپنے پسندیدہ سیاسی یا دوست ایجنٹ کو دے دیں، وہ ان کو گڑ گٹالا کر کے بھیج دے۔ اس سے بہتر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جو متعلقہ کونسلیٹس ہیں، جس وقت کی جدہ آ رہے ہیں، جدہ میں متعلقہ کونسلیٹ ہیں، اس ریکوائرمنٹ کو یہاں بھیجیں، وہ پتہ کریں کہ یہ 6 ویزے آ رہے ہیں، یہ اس ادارے کے ہیں، اس کی مالی حیثیت، اس کی موجودگی کا پہلے وہ اس کو تصدیق دیں کہ ہاں یہ ہے، اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ ویزا پروسیس ہو۔ وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اب یہ جو انلیگل لوگ آئے تھے ہیں، بھیک مانگنے والے آئے تھے، اللہ بچائے کہ جو غلط کام کرنے والے آئے تھے، خواتین بھی آتی ہیں وہاں، جہاں پہ جو ہے نا نرسوں کے نام پہ بھیج دیتے ہیں، بیویوں کے نام پہ، کوئی تحقیق نہیں ہے۔ مسئلہ ہے کہ تحقیق کرنا ان کی ذمہ داری ہے، پیسے کے چکر میں تحقیق یہ ہے کہ جو متعلقہ سفارت خانے ہیں، جو متعلقہ کونسلیٹس ہیں، وہاں پھر سے ہو۔ اب پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ جہاں پہ تصدیق کی جاتی ہے نہیں کی جاتی ہے، اس کا میں معلوم کروں گا کہ جب ریکوائرمنٹ وہاں سے آتی ہے۔ یہ یہاں سے بھیجتے ہیں کہ ایک ادارہ ہے، اس میں ایک پڑھا لکھا ادارہ ہے، اچھا ادارہ ہے، اس میں آئی ٹی کے ماہرین چاہیے، یہ یہاں سے پاکستان بھیج دیتے ہیں۔ یہ مجھے علم ہے، کونسلیٹ والے ہیں، افسران ہیں جو ان کے ویلفیئر کے، وہ بھیجتے ہیں اپنی وزارت کو، یہ چاہیے، وہاں سے جواب آتے نہیں۔ لیکن سر یہ مارکیٹنگ ہے کہ آپ کے پاس پروڈکٹ کی ہوگی کہ میرے پاس یہ پروڈکٹ ہے، پروڈکٹ یہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنے آئی ٹی ہیں، یہ ان کا ایکسپیرینس ہے، یہ سب کچھ ہے، وہ وہاں بھیجتے ہیں، وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا۔ تو کیا ہوگا کہ وہی جعلی ویزے پہ، خالی جن کو کمپیوٹر پہ ٹائپ کرنا بھی نہیں آتا، وہاں سے آ جائیں گے اس ویزے کے اوپر۔ تو یہ ہم سب کچھ، ہم قصوروار ہیں سر،
حکومت کا خاص طور پہ سمندر پار پاکستانیوں کا جو ادارہ ہے, جو وزارت ہے, بے حد میں کہوں گا 90% اس میں ذمہ دار ہے. اچھا امیر محمد خان صاحب, یہی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے کہ جس کے باعث باہر ایک کے بعد ایک سکینڈلز جو ہے وہ آ رہے ہیں. ابھی دیکھیے کہ گزشتہ دنوں وہ بیکاری جس کا آپ نے ذکر کیا, بیکاریوں کا سکینڈل آیا تھا. اب خلیج سے بے دخلی کا جو ہے وہ ایک رجحان جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے, جس میں سوشل میڈیا کے حوالے سے غیر مناسب کردار ہے اوورسیز پاکستانیوں کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کون ذمہ دار ہے اور اس بدنامی سے کیسے جو ہے وہ نکلا جا سکتا ہے اور بچا جا سکتا ہے؟ سر وہی بات پھر آ جاتی ہے, پاکستان سے جب ویزے پہ آتے ہیں لوگ, وہ کہاں جاتے ہیں, کیوں آتے ہیں, کس کے پاس آتے ہیں, اس کی کوئی تصدیق ہوتی نہیں کہیں سے بھی. پیسے لیتے ہیں, وہ بھیج دیتے ہیں, ان کے ریکروٹنگ ایجنٹس ہیں, پتہ نہیں سینکڑوں کی تعداد میں اتنے پاکستانی شاید باہر گئے ہیں. اس کی 1/4 تو ایجنٹ پاکستان کے اندر ہیں جو ریکروٹنگ ایجنٹس ہیں, جنہوں نے دفتر کھول رکھے اپنے باری میں میں لاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ غلط کام کرنے والے یہاں آتے ہیں, بدنامی تو ضرور ہوتی ہے, اور یہ کہ بھیک مانگنے ابھی بھی ہیں. میں سڑکوں پہ جب کے دیکھتا ہوں کہ پاکستانی اگر ادر نیشنل بھی ہیں ضرور ہیں, لیکن پاکستانیوں کی تعداد مجھے زیادہ لگا. ابھی جو کھڑے ہو بازاروں میں جا کے, تو ادھر سے بھی پاکستانی, ادھر سے بھی پاکستانی, دونوں کھڑکیوں سے آپ آ جائیں گے. تو ان کا تدارک, ان کا پکڑا جانا, ان کا گرفتار ہو کے بعد ایک دفعہ ہوا ہے, باقاعدہ اخباروں میں بھی آیا تھا کہ سعودی حکومت نے اور UAE کی گورنمنٹ نے باقاعدہ لکھ کر درخواست کی تھی پاکستان سے کہ بھائی یہ آپ کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں, یہ پورا سسٹم خراب کرتے ہیں. تو اس لیے جب بھیک مانگ رہے ہیں, ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, ان کا کوئی کفیل نہیں ہے, تو یہ تو پورا سسٹم کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. تو اس میں بہرحال لہندی ہوئی ہے. ابھی محسن نقوی صاحب نے کوشش کی ایئرپورٹ پہ جا کے لوگوں کو وزٹ کیا ہے کہ جی آپ کہاں جا رہے ہیں. اچھی بات ہے, ایسا ہونا چاہیے. وہ خود نہ جائیں, بہت سارے کام ہے حکومتیں کرنے کے, اپنی وزارت کو ہلائے کہ بھائی یہ چیز میں جا کے کر رہا ہوں, آپ کیا کر رہے ہیں. آپ نے جس بندے کو یاسر فتح, انہوں نے کسی کو واپس بھیجا ہے, وہ واقعہ آیا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایک بندے کو پوچھا کہ آپ کہاں جانے کے لیے, ڈرائیور, لائسنس کہاں, لائسنس تو نہیں ہے. تو وہ اس کا ویزا کیسے لگایا, جب لائسنس ہی نہیں ہے ڈرائیور کا, اور ڈرائیور کے لیے جا رہے ہیں, وہ یقینی بات کچھ اور کام کرے گا, اور یہ کچھ اور کام صاحب. یہ جتنے بھی لوگ بھیجنے والے ہیں, ان کو حکمران اشرافیہ کی سرپرستی حاصل ہے. اسی وجہ سے تو لائسنس کے بغیر ڈرائیور جو ہے وہ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں, ویزا لگوا کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ تو کسی نے چلے پوچھ لیا تو پتہ لگ گیا, ورنہ تو وہ وہاں پہنچ کے جو ہے وہ پتہ لگتا ہے کہ جی میں کس میں آیا اور میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے. یہی نتیجہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ 1.5 لاکھ سے بھی زائد لوگ جو ہیں وہ بے دخل ہو چکے ہیں خلیج ممالک سے اب تک. تو جب یہ لوگ اتنی بڑی تعداد اور آگے بھی جو ہے وہ بے دخلی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز وزارت اور اداروں کے ساتھ ساتھ پاکستان میں کیا بیرون ملک خلیجی ممالک میں موجود سفارت خانے بھی اس حوالے سے کوئی پریشان نظر آتے ہیں, یا کچھ وہ سوچ رہے ہیں کہ یار اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور کیسے اس بے دخلی کو جو ہے وہ ہم اس میں بدل سکتے ہیں, اس کو وہاں پہ پروٹیکٹ کرنے میں؟ سر اس میں یہ ہے کہ جو آج کل فگر چلے 1.5 لاکھ لوگوں کی, وہ 1.5 لاکھ میں سمجھتا ہوں, جو میری تحقیق ہے کہ وہ 1.5 لاکھ وہ نہیں ہے جو کہ غلط کاموں میں پکڑے گئے, ریٹائرمنٹ کے پاس گئے ہیں, جاب ختم ہو گئی, اس میں وہ بھی شامل ہے. لیکن بہرحال ایک خطرناک فگر ہے جو لوگ نکالے جاتے ہیں غلط کاموں کے. ایسے ابھی حال ہی میں نے ملاقات ہوئی ہے, ہمارے نئے کونسل جنرل صاحب آئے جدہ میں, وہ سید مصطفیٰ ربانی صاحب, وہ مستقل جب سے آئے ہیں, وہ چیمبر آف کامرس, تجارتی لوگ, گورنرز, ان سے ملاقاتیں کرنا ہے. خاص طور پر ان کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ چیمبر آف کامرس سے مل کر تجارت کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کے کھپت کے حوالے سے انہوں نے اپنے جو ویلفیئر افسران ہیں ان کو بھی کر رکھا کہ آپ اداروں کے دورے کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ دورے تو ہو رہے ہیں, وہ کیا جب ریکوائرمنٹ بھیجیں گے پاکستان میں تو وہاں سے آئے گا نہیں آئے گا, اس میں بھی وہ تحریر کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ریکوائرمنٹ اگر یہاں سے جا رہی ہے, اگر 50 IT انجینئر چاہیے تو وہ 50 IT انجینئر ایکسپیرینس والے چاہیے. ووکیشنل ٹریننگ والا کا مجھے معلوم ہے جو پاکستان میں بنا رکھے نا سر, وہاں پہ ابھی بھی نا میرے خیال میں ریڈیو ٹھیک کرنا اور TV ٹھیک کرنا سکھاتے ہیں.
ریڈیو ویڈیو نہیں ہے مارکیٹ کے اندر جس کو آپ ٹیکنیکل لوگوں کو ریڈیو کا ٹیکنیکل سکھا کر اس کو سرٹیفکیٹ دے دیں کہ جی انجینئر ہو گیا جی. یہ نہیں ہے. جو ریکوائرڈ چیزیں ہیں آئی ٹی کی اس کو سمجھائے, مشینریز کی جو ہے جو کمپنی ہے جس قسم کی جہاں سے ریکوائرمنٹ جا رہی ہے اس کے اوپر ہونی چاہیے. یہاں پہ یہ بھی ہوا ہے حکومت تو جناب امیر محمد خان صاحب آئی ٹی کا انقلاب لانے کی دعوے دار ہے, تو وہ کون سا انقلاب کہاں آیا ہوا ہے اور کون لوگ آئی ٹی وہ سیکھ رہے ہیں جو لوگ بیرون ملک نہیں جا رہے, یہاں پہ کہاں پہ ہیں وہ, اور یہ انقلاب کہاں آیا ہوا ہے؟ سر نوجوان طبقہ ہمارا اچھا آئی ٹی میں میں جانتا ہوں, لیکن ان کی وہ پہنچ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو جو پاکستان سے باہر لوگوں کو بھیج رہے وہاں جائیں. اس لیے وہاں اگر میں بیٹھا ہوں تو میرا رشتے دار, میرا بھائی, میرا بھتیجے جائے گا, آئی ٹی والا کھڑا رہے جو جانتا ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے نا کہ ہم اپنے رشتے داروں کو نہیں بولنے کے تیار ہے جو نہ تجربہ کار ہے. ہم تجربہ کار لوگوں کو ایک طرف رکھ کے اپنے لوگوں کو بھیجنے کے چکر میں پیسے لے کر, کیونکہ اپنے رشتے دار سے پیسے تو نہیں سکتا نا میں, تو پیسے صاحب عام طور پہ ساری جو کمیونٹی ہے کسی بھی ملک کی ہو وہ سفارت خانوں پہ اعتراض کرتی ہے, ان کی جو ہے کردار کو انگلی دکھاتی ہے, ان پر تنقید کرتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ تو نہ صرف سعودی عرب بلکہ دیگر خلیجی ممالک میں بھی وزٹ کرتے رہتے ہیں, کیا واقعی سفارت خانے اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے؟ یہاں کے ان سفارت خانوں کے جو اہلکار ہیں ان کی بھیجی ہوئی تجاویز پر یہاں عمل ہی نہیں ہو رہا, تو پھر وہ کیسے کردار اپنا ادا کر پائیں گے؟ تو یہ دیکھیں جہاں پر ضروری چاہیے, بہت سارے سفارت خانے ہیں, فلپائن کا ہے, دوسرے ممالک کا ہے, انہوں نے اپنے یہاں لیگل ایڈوائزر رکھے ہوئے. ٹھیک ہے, یہ خیلی بات ہے, کوئی نہ کوئی کیس آدمی کا بن جاتا ہے. تو ہمارے یہاں لیگل ایڈوائزر جو ہے نہیں ہے, اس کے لیے وہاں پہ فنڈ نہیں ہے. لیگل ایڈوائزر رکھتے ہیں جب بہت مشکل کیس آ گیا, اس آدمی نے پاکستان میں جو ہے تعلقات پیدا کر لیے یا سوچ لڑا لی, وہاں سے خط آگے بھی اس کو سرکاری طور پہ دیکھا جائے, وہ کرتے. ورنہ ہم نے اپنے مندوب رکھے ہوتے ہیں شہر میں, کونسلیٹ میں, کہ جو چھوٹے موٹے عدالتوں میں جا کر معاملات کو دیکھتے ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ لیگل ایڈوائزر ہوں سارے, جب آپ اتنی سارا زر مبادلہ لے رہے ہیں تو نقص بھی کرتے ہیں نا, تاکہ یہ بڑھیں گے. اگر صرف سوچتا یہ ہے کہ صرف ہم لیبر بیچ کے جس طرح بات ہے ہم بھنگڑا ڈال رہے ہیں, اس میں ہم بہت اضافہ کر سکتے ہیں اگر تعلیم یافتہ لوگ آ جائیں, اور تعلیم یافتہ لوگ آئیں گے تنخواہیں بھی زیادہ ہوں گی ان کی. جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے, ہم اوورسیز کو زر مبادلہ کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ہم ہر دور اقتدار میں ہر حکمران جو ہے وہ انہیں سر کا تاج کہتے ہیں. کیا وجہ ان کو سر کا تاج کہا تو جاتا ہے لیکن حقیقی طور پر نہ سمجھا جاتا ہے نہ سر پہ سجایا جاتا ہے, اس کی کیا وجہ؟ وہ ان کے سروں پہ وہی تاج صحیح آتا ہے جو کہ ان کے فٹ آیا سر میں. ٹھیک ہے, وہ جو ہے نا یہ جو ہے نا تاج کی بات کر رہے ہیں یا اثاثجات کے تاج کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, اخراجات اب اس کا میں کیا کہوں, کیونکہ ڈیفینیٹلی اس پہ توجہ ہی نہیں ہے کہ بھائی جن سے آپ کما رہے ہو, جس میں معیشت چلا رہے ہو, ان کا تو خیال کر لو. صرف بیان دینے سے, وزیر اعظم صاحب بھی بیان دیتے ہیں, ہر آدمی پاکستان کے اندر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو اوورسیز پاکستانی خراب ہے, لیکن اوورسیز پاکستانی کو سنوائی تو نا, یہاں پہ 27 ملین سے زیادہ پاکستانی ہیں سعودی عرب کے اندر. اسی طریقے سے اس مغربی صوبے میں تقریباً 12-13 ملین پاکستانی ہیں, صرف مغربی صوبے میں, جس میں جدہ, مکہ, طائف سارے وہ آتے ہیں. لیکن اسٹاف دیکھیں تو بہت محدود ہے, اسٹاف نہیں ہے, گاڑیاں نہیں ہیں کہ ان کے لوگوں کو مکتب العمل جانا ہے. ڈیتھ کیسز میں بھاگ دوڑ کرنی ہے عدالتوں کے اندر, جو ڈیتھ کیس ہوتے ہیں اس کا بھی ذمہ داری پھر کانسلیٹس پہ رہ آتی ہے. تو اسٹاف کے اضافہ ہونا چاہیے, ان کی ریکوائرمنٹ پہ جو ہے نا کان دھرنا چاہیے, ان کی ریکوائرمنٹ پہ آنکھیں کھول کر ان کو پڑھنا چاہیے, اس پہ عمل کرنا چاہیے, تاکہ اوورسیز پاکستانی بھی ناراض نہ, جو سفارت خانوں پہ یا کانسلیٹ پہ اعتراض کرتے ہیں نا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ خیال میں یہ ذاتی ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ سفارت خانہ, کانسلیٹ خانہ, یہ کہتے ہیں سعودی عرب ہے خاص طور پہ, جہاں پہ سیاسی ایکٹیویٹیز کسی کی بھی اجازت نہیں دیتے. ہمارے لوگوں نے ماشاءاللہ یہاں مسلم لیگ بھی بنا رکھی ہے, یہاں پیپلز پارٹی بنا رکھی ہے, یہاں تحریک انصاف بنا رکھی ہے, یہاں پہ ہر جماعت بنا رکھی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اخباروں میں تصویریں ہیں. اپنا آپ نے بڑی زبردست پھر ایک نشاندہی کر دی ہے جناب امیر محمد خان صاحب.
آپ بات کر رہے ہیں سیاست کی، پاکستانی سیاست کی، پاکستان کے سیاسی لوگوں کی، پاکستان کے وہاں ایکٹیویٹیز سیاسی کی. آپ دیکھیں جب سفارت خانے سے لے کے آپ اوورسیز فاؤنڈیشن ہو، اوورسیز کمیشن ہو، جب ہر جگہ آپ آنے والی ہر حکومت سیاسی تعیناتیاں کرے گی، میرٹ کو نہیں لائے گی، اور آپ بلا امتیاز جب تک عہدے نہیں دیں گے، کیسے آپ کہیں گے کہ سیاست نہیں ہوگی؟ آپ دیکھیے کہ یہاں چاہے ہیں کوئی تنظیم بنی ہے یا وہاں پہ ہے، ہر جگہ جو ہے وہ اپنا سیاسی ورکر کو اپنے مفادات کے پیش نظر اپنے لوگوں کو عہدے دیے گئے ہیں اور اس کو وہ انجوائے کر رہے ہیں. اوورسیز کے لیے بھی کام نہیں کر رہا ہے، تو پھر سیاسی ہی مقاصد وہاں پہ ہوں گے، سیاسی مفادات حاصل کیے جائیں گے. نہیں سر، جہاں پہ تک دیکھیں نا، وہ جو سیاسی ورکر ہیں، اگر میں کسی ایکس وائی زیڈ پارٹی کا ہوں تو مجھے کوئی یہاں پہ مراحت نہیں ہے کہ میں کونسل میں جاؤں گا مجھے مراحت مل جائیں گی. ہاں، سعودی گورنمنٹ یا جو بھی سرکاری گورنمنٹ دبئی ہے، جہاں پہ بھی جہاں سیاست کی اجازت نہیں ہے وہ آئے گا. اب گلف سے بے شمار لوگ نکالے گئے. ہمارا کیا تعلق ہے کہ یو اے کے اوپر یا بحرین پر کتنے ڈرون گرے ہیں، اسرائیل کے یا ایران کے یا امریکہ کے، اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کی خبر ہے، تقریباً 7 لوگوں کو بحرین نے، آپ کو پتا ہوگا کہ پھانسی کی سزا دی ہے. اس 7 میں 6 پاکستانی ہیں. وہ اس کی ویڈیو گرافی کر رہے تھے. یہ ڈرون گرے، یا ڈرون گرنے سے میرا کیا تعلق ہے؟ میں اپنا جاب کرنے آیا ہوں، یہاں روزگار کمانے آیا ہوں، تو اپنے گھر پہ بیٹھوں یا اپنے دفتر میں کام کروں. تو یہ چیزیں ہمارے ہمارے حکمران جا کے، چاہے خلیج ہو چاہے یورپ ہو، وہاں جا کے ان کے آفیسز میں جائیں گے، ان کے ایکٹیویٹیز سیاسی میں نمائندگی کریں گے، تو لازمی بات ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے، اپنی پی آر بڑھانے کے لیے، پھر وہ لازمی بات ہے ایسی حرکتیں کریں گے اپنی سیاسی پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ہر کوئی کرے گا. تو یہ تو ہر کوئی اپنا اپنی جگہ پروٹوکول انجوائے کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے اور عہدے لے رہا ہے اور دے رہا ہے. یہ سیاسی مفادات دونوں طرف ہیں، جسے استعمال کر کے پاکستان کے ماتھے پر وہ بدنامی کے داغوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. امیر محمد خان صاحب بالکل سر، سعودی عرب میں دیکھ رہا ہوں کافی عرصے سے زمانے ہو گیا کہ وزراء آتے ہیں، میرا پسند کا وزیر آ گیا میری پارٹی کا، اب میں اس کی شاپنگ بھی کراؤں گا، وہ توقع رکھتا ہے میری شاپنگ بھی کرائے گا. شاپنگ کرتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، کھانے ہوتے ہیں، فیس بک کی تصویر لگتی ہیں، اب پوسٹ ہوتی ہے. یہ چیزیں بند ہونی چاہیے. یہ انہی کی ذمہ داری پھر بنتی ہے کہ وہ کہیں گے کہ بھائی صاحب اپنی جاب کرنے جائیں اور جاب کرو. آپ مجھے دعوت دے کے اس میری تصویریں، میری تقریر نہ کرو، پھر وہاں پہ صاحب زرداری نواز شریف، وہ فلانا فلانا، اس کی باتیں ہوتی ہیں. اب ہوا نا جہاں پہ جو باقی پارٹیاں جن میں پابندی ہے پاکستان میں سیاست میں ہو رہی ہے، ان کے لوگ ہیں اسی سیاست کے چکر میں گرفتار ہوئے بہت سارے لوگ. اب اس کی ذمہ داری سر پہ پڑ گئی کونسلیٹ کے کہ جائی جی چھڑا کے لائے باپ کو. وہ کہتے ہیں بھائی مدینہ منورہ میں واقعہ ہوا، سب کو معلوم ہے، بہت کوششیں کری، کونسل خانوں نے بھگا دیا، عدالت نے صحیح کہا. انہوں نے کہا یہ ہمارا کیس ہے، یہ مذہبی کیس ہے کہ حرم کے پاس مملک رہے. یہ کوئی انہوں نے سیاسی کیس نہیں لیا اس کو. ہم سیاسی کیس لے رہے تھے کہ جی کسی نعرے لگے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جائے. وہ کہتے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ تو مسائل وہاں کے ہیں، اور یہاں آپ بڑی شدت سے اس پر توجہ دلا رہے ہیں، اور حکمرانوں کو یہ جو ہے وہ سوچ کو، ان کے ضمیر کو بیدار کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان اوورسیز کے پاکستان میں بھی تو مسائل ہیں، اور اس کے تدارک کے لیے جہاں یہاں کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، یہاں اوورسیز فاؤنڈیشن کو فعال کیا گیا ہے، اوورسیز کمیشن کو فعال کیا گیا ہوا، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو یہاں بھی وہ جو عہدے دار ہیں وہ سارے سیاسی ہیں؟ اچھا، وہ اپنے پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، تصویریں کھنچوا رہے ہیں، اشتہار بازیاں ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، کیا اس میں اوورسیز کے لیے کچھ کام بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سر یہ بالکل ہی بہت ہی اہم آپ کا سوال ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا یہی وجہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی جو پریشان ہیں وہ انہی وجہ سے پریشان ہیں. میرا ایک مکان ہے، میں تو جہاں گیا وہاں پہ قبضہ کر لیا کسی نے. وہ میں نے جا کے کونسلیٹ میں، سفارت خانے میں شکایتیں کری. انہوں نے مجھ سے درخواست لی، اس درخواست کو فارورڈ کر دیا اپنی وزارت کو اور ساتھ میں علاقے کے ڈپٹی کمشنر کو.
وہاں پہ تو سر سارا معاملہ خراب ہے نا. ڈپٹی کمشنر اس کو فالو کون کرے گا وہاں؟ وہ بار بار یہاں سے لکھتے رہتے ہیں, ایمانداری سے لکھتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ حل نہیں ہوتا وہاں پر, اس لیے کہ یہ کوئی حل نہیں ہے. وہاں پہ کوئی ایسے ادارہ ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے فوری طور پہ کوئی عدالت ہی پاکستان میں بنائی ہے, شاید میں نے سنا تھا, لیکن لوگوں کے مسئلے مسائل ہم نے قانون سازی کی ہے, ہم نے اسپیشل عدالت بنائی ہے, ہم نے اس میں ٹرانسفر کیا ہے, ہمیں اختیارات ملے ہیں, لیکن اگر عملی طور پر دیکھیں تو ایس پی بھی جو ہے وہ بے اختیار کر دیتا ہے, فون تک نہیں سنتا ہے ان با اختیار لوگوں کا جو بڑے دعوے دار ہیں. تو پھر اوورسیز کے مسائل کیسے حل ہوں گے جناب؟ بالکل اسی لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری جائیداد پہ اوورسیز کو بلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے وارڈ سرٹیفکیٹ کی تصویریں کھچائی جا رہی ہیں, دی جا رہا ہے, اور ان کو لولی پاپ دے کے بھیجا جا رہا ہے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں جناب, لیکن حل ہوتے ہوئے ان کے مسائل نظر نہیں آ رہے ہیں. امیر محمد خان صاحب, پھر یہ فاؤنڈیشنز اور یہ کمیشنز کس کھاتے میں ہیں اور کیا کر رہے ہیں, اور اتنے بڑے بڑے آفس میں کیا انجوائے ہو رہا ہے؟ شاہد صاحب میں دو مختصر بات آپ کو بتاؤں, بہت ہی امپورٹنٹ اوورسیز پاکستان کے حوالے سے. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اوورسیز ہیں, کہلاتے ہیں سمندر پار پاکستانی. ہمارا بچہ جا رہا ہے داخلے کے لیے پاکستان, اس کی تو وہاں پہ وہ اوورسیز کا بچہ نہیں ہوتا, اس کو کہتے ہیں فارن اسٹوڈنٹ. اچھا, فارن اسٹوڈنٹ میں فیس میں زمین آسمان فرق ہوتا ہے. $10,000 فیس ہوتی ہے سر فارن اسٹوڈنٹ کی. تو پیسے لیتے ہوئے تو میں سمندر پار پاکستانی ہوں کہ میں اوورسیز پہ یعنی درون بادلہ بھیجوں. جب میرے بچے کا داخلہ ہو تو وہ اوورسیز کا کام ختم, اب وہ فارن اسٹوڈنٹ ہو گیا, غیر ملکی اسٹوڈنٹ, اس کی فیس لے رہے ہیں آپ. یہ پنجاب سے شروع ہوا ہے, اور یہ ابھی طے ہو رہا ہے کہ لوگ بچوں کو اپنے کیسے پڑھائیں. ان کی خواہش ہوتی ہے پاکستان میں پڑھنے جا کے, لیکن پاکستان میں کھال ادھیڑنے کے بیٹھے ہوئے وہاں پہ لوگ کہ جی اچھا باہر سے آئے, آ جائیے. پھر وہ ہر ادارے میں ہوتا ہے, جب پہنچ رہے ہیں تو وہ پہچان لیتا ہے. میرا کراچی میں میرا جو ہے نا چالان ہوا گاڑی چلاتے ہوئے, وہ اس نے شکل صورت سے ماشاء اللہ بڑے ایکسپیرینس سے, اچھا جی باہر سے آئے لگ رہے ہو, ہاں جی لگ رہے, اس نے ٹھوک دیا سیٹ ساتھ چالان جو ہے نا, اس لیے کہ یہ تو باہر سے کما کے لا رہا ہے. یہ کون سا دکھ ہے سر؟ اب یہی زمینوں کا واقعہ ہے, یہی مکانوں کا واقعہ ہے, یہی جو ہے نا اس طرح کے چیزوں کا واقعہ ہے. اس کو دیکھ بھال کی نہیں, جب تو پاکستان کے اندر حکومت پاکستان اپنی وزارت جو ہے سمندر پار امور کی جو وزارت ہے ان کو ایکٹیویٹ نہیں کریں, اس کے کنسرن ڈپارٹمنٹ بہت سارے ہیں, ان کو ایکٹیویٹ نہیں کریں گے تو یہ بیچارے سینٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ, سفارت خانے میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا کر لیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. ان کو لوگ شکایت ہی کریں گے جی ہمارا کچھ بھی نہیں کر رہے. ان کو نہیں پتا کہ بیک ہوم سے کوئی جواب ہی نہیں ہے, بیک ہوم سے کوئی جواب نہیں ہوتا. بندہ آ کے اگر اعتراض کرتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ ذاتی ہو رہی ہے پاکستان میں, تو یہ ذاتی ہے نا, اس پہ کوئی توجہ. تو یہاں اوورسیز کو صرف عام لوگ جو لٹیرے تھے, فراڈیے تھے, وہ یہاں لوٹتے تھے یا ان کو پریشانی کا شکار کرتے تھے. اب تو حکومت نے فیسیلیٹیٹ کے نام پر انہوں نے بھی, آپ پھر کہتے ہیں کہ لوٹنا شروع کر دیا ہوا ہر لحاظ سے. جی بالکل ہے. جبکہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ ون ونڈو جناب ہم کر رہے ہیں, ہم اوورسیز کے لیے سارا جو ہے وہ اہتمام و انتظام کر رہے ہیں, انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, انہیں جو پہلے پریشانیاں تھیں ان کا تدارک کر رہے ہیں, ہم انہیں پارلیمنٹ میں جو ہے نمائندگی دے رہے ہیں, ہم انہیں سینیٹر بنا رہے ہیں. یہ جو خواب یہ جو دکھائے جاتے ہیں یہ سب کاغذی ہیں یا کوئی زمینی حقائق بھی اس میں شامل ہیں جناب امیر محمد خان صاحب؟ روشنی ڈالیے. شاہد صاحب, سعودی عرب بہت زیادہ آپ کو ہی پتا ہے, دنیا پتا ہے, اخبارات بھرے ہوئے, سادہ جو ہے نا ذریعہ بازار دے رہا ہے. ایک اوورسیز پاکستانی کنونشن ہوا تھا پچھلے دنوں پاکستان اسلام آباد, بڑی دھوم اس کی مچائی رکھی. سعودی عرب کا کوئی ذکر نہیں تھا وہاں پہ. ٹھیک, سعودی عرب سے کوئی 30, 40, 35 لوگ شاید گئے تھے بیچارے اپنے خرچوں پہ, لیکن وہاں تقریریں, وہاں مسئلوں کی ڈسکشن یورپ اور برطانیہ کے لوگوں کی ہو رہی تھی, اٹلی کی ہو رہی تھی, جرمنی کے لوگوں کی ہو رہی تھی. سعودی عرب کا کوئی آدمی نظر نہیں آیا اسٹیج پہ بات کرتا ہو, نہ سعودی عرب کا ذکر کسی نے کیا وہاں پر کہ جی یہ سعودی عرب کے لوگ آئے ہوئے ہیں, یہی ان کے مسائل ہیں. کسی ایک کو بلا لیتے, کسی ایک سے تقریر کرا لیتے, اپنے پسند کے لوگ آدمی سے کرا لیتے, وہ بھی شرما حضوری کر ہی لیتا کوئی نہ کوئی. یہ کہیں نہیں جا, بڑا افسوس ہوا.
لیکن ہر جگہ مسلم لیگ نون کے صدر، سیکٹری، جنرل سیکٹری یہ سارے تو بنے ہوئے ہیں خلیجی ممالک میں بھی، تو پھر یہ کیوں نہیں آگے بڑھ کے اوورسیز کمیونٹی کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ سر جہاں رو رہے تھے وہ آ کے واپس اچھا کیا کہتے ہیں ہم سے $5,000 لے لیا اور ہمیں کوئی فائدہ سوائے کھانا پلانے کے اور کچھ نہیں کیا؟ بس ہوٹل میں بھی اپنے خرچے پہ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور بھی اپنے خرچے پہ لیا تھا، بس وہ کہتے ہیں محبت ہے، پیار ہے۔ پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ کنونشن کامیاب رہا اور یہاں پہ وہ جتنے بھی اوورسیز آئے تھے وہ یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، جناب اس حکومت پر اعتبار کر رہے ہیں، اعتماد کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے اڑتے ہوئے پنچھی جو ہم گھونسلے بدل لیے تھے، ہم واپس اپنے گھونسلوں میں آ رہے ہیں اور ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ نہیں سر، کوئی ایسی کوئی فگر اعلان کرے نا، اوورسیز پاکستانی گورنمنٹ پروجیکٹ پہ لگایا پیسہ، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ اوورسیز پاکستانی سعودی عرب کے اندر ہے اور خلیج میں ہے، وہ یہاں پہ اچھے اچھے ادارے چلا رہے ہیں، اور حکومت سعودی عرب بھی ان کو انٹرٹین کر رہی ہے، انٹرٹین اس طرح کر رہی ہے جس نے یہاں کمپنی بنائی ہے، جس نے یہاں پہ ایک ادارہ بنایا، ڈیفینیٹلی یہاں کے بھی سعودی عرب کے عوام کے کام کے لیے بھی ہے، ان کو مقامی اقامے دے رہی ہے کہ بھئی آپ یہ ہے، آپ ہمارے معزز جو ہے نا پاکستانی ہیں، معزز شخص ہیں، معزز ادارہ ہے آپ کا، تو ان کی اقامہ ان کا مفت، ان کے بچوں کا خود، ان کے پھر یہ تو ہمارے میزبان ہمیں تحفہ دے رہے ہیں نا، جو کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا ملک کے اندر، کیا مل رہا ہے؟ اب یہ جو ون ونڈو آپریشن ہے سر، چھٹی کے لیے جاتا ہے آدمی 15 دن کی یا مہینے بھر سے زیادہ چھٹی نہیں جاتا پاکستان، جو ہے دنیا بھر سے جو ہوتا ہے اس کا ادارہ چھٹی نہیں دیتے ہیں، اس میں تو گھر والوں سے ملے، اپنی اماں سے ابا سے ملے کہ کھڑکی پہ کھڑا رہے۔ نسل تو اب آنا ہی نہیں چاہتی امیر محمد خان صاحب، وہ تو وہاں جہاں ہے وہ وہیں رہنا چاہتی ہے، وہ تو انتہائی متنفر ہوئی ہے اور اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے پاکستان یا اپنی فیملی کے بڑے لوگوں سے، جو کچھ ہیں ان سے بھی اب دلچسپی نہیں رہی۔ وہ کہتے ہیں اس سے اچھا ہم کسی اور سیر و سیاحت کے مقام پہ چلے جائیں، وہ کم خرچ بھی ہے اور وہاں تحفظ بھی حاصل ہے۔ جی ہاں، تحفظ کا بھی مسئلہ ہے، اگر ہمارے امن و امان معاملات ایسے ہوں کہ باہر سے پاکستان جو دوسرے لوگ ہمارے علاقوں میں آتے تھے، بڑے خوبصورت علاقے ہیں الحمدللہ پاکستان کے اندر، بڑے وزٹ ہوتے تھے سعودی عرب سے بھی باہر سے بھی، کوئی نہیں آتا۔ اچھا امیر محمد خان صاحب، اس غمگین صورتحال میں آخری سوال، اور لاکھ حکمرانوں کے دعوے، ہزاروں جو ہے وہ اوورسیز فاؤنڈیشن اور کمیشن کے دعوے، اس کے باوجود اس صورتحال میں آپ اوورسیز کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو پائے گا؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی سیاسی اپنی پسند پہ بات نہیں کر رہا، لیکن یہ تاریخ ہے پاکستان کی کہ جب مسلم لیگ پاکستان کی حکومت ہوئی ہے، مسلم لیگ کی، وہاں اوورسیز کا کچھ نہ کوئی گرین چینل ہو گیا، فلانا ہو گیا، یہ سب چیزیں مسلم لیگ کے زمانے میں کسی اور سیاسی جماعت کے حوالے سے یا ماشاء اللہ میں نہیں ہوئے، ان کے زمانے ہوئے۔ یہ بھی حق، یہ بھی فرض انہی کا بنتا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ توجہ دیں اور اپنے کریں کہ مسلم لیگ کا نام، نواز شریف صاحب کا نام بدنام نہ ہو، کہ جو فیسلٹی لوگوں کو خواہش ہے، یہاں کہتے ہیں اور لوگ مخالفین بھی کہتے ہیں کہ جو نواز شریف کی گورنمنٹ تھی یا شہباز صاحب کی، نواز شریف کی گورنمنٹ زیادہ تھی کہ انہوں نے اوورسیز کا بہت خیال کیا ہے، اوورسیز کا لوگوں کو عزت دی ہے، لیکن عزت کو خاک میں نہیں ملائیں، وہ اپنے اداروں کو، اپنے وزراء کو کہیں کہ توجہ دیں، ان کی بڑی خدمات ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے، سنیں ان کی۔ اب جو اوورسیز کمیشن، جو اوورسیز ہے میں خیال میں کنونشن ہونے والا ہے، اس کی پھر بھاگدوڑ مچی ہوئی ہے، اس میں اٹھ کے میرے جیسے فضول لوگ چلے آتے ہیں، ایسے لوگوں کو بلائیں جو واقعی انویسٹر ہوں، جن کی جیب میں پیسہ ہو، ان کو بٹھا لیں، ان سے بات کریں کہ بھئی اپنا یہ پیسہ جو آپ باہر کما رہے ہیں ماشاءاللہ، اس کو یہاں لگائیں، وہ لگائیں تاکہ یہاں پہ 6 لوگوں کو، 4 لوگوں کو یہاں پہ ملازمتیں مل سکیں، اور ووکیشنل معاملات پھر وہیں پہ دوبارہ آؤں گا کہ اس کو ایکٹیویٹ کریں تاکہ ہم پڑھے لکھے لوگوں کو بھیجیں، پڑھے لکھے لوگ کم آئیں گے، زیادہ ضرور بادلہ آئے گا، لیبر زیادہ آئے گا، ضرور بادلہ کم آئے گا، اس لیے کہ تنخواہوں کا فرق اتنا ہوتا ہے ان کے اندر کہ وہ اگر آپ پڑھے لکھا نہیں بھیجیں گے تو ضرور بادلہ میں وہ برابری یا وہ ذاتی نہیں ہوگی جو آپ کے لیبر کی جانب بھیجنے سے ہو رہی ہے۔ نہیں امیر محمد خان صاحب، چاہے اوورسیز فاؤنڈیشن ہو، اوورسیز کمیشن ہو یا سفارت خانے ہوں،
جب تک حکومت جو ہے وہاں پہ بلا امتیاز سیاسی بھرتیوں کی بجائے میرٹ پہ جب تک عہدے داروں کو نہیں لائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میرٹ پہ ہی جب تک باہر سے ان کنونشن میں آپ جیسے دانشوروں کو اور واقعی حقیقی بزنس مینوں کو جو واقعی یہاں پہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو نہیں بلائے گی اور ان سے تجاویز نہیں لے گی اور ان کے مسائل سن کر ان کو حل نہیں کرے گی، تب تک آپ کہیں کہ کسی اوورسیز کا یہاں پہ مستقبل روشن ہے یا انویسٹمنٹ کا چانس ہے، تو یہ شاید ممکن نہیں ہوگا۔ امیر محمد خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو سر کا تاج کہنا صرف اس وقت تک ہی محدود رہتا ہے جب تک کہ ان کے بھیجے گئے ڈالرز پاکستان کے خزانے کا پیٹ بھرتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنے حقوق، جائیدادوں کے تحفظ اور سفارتی مدد کا تقاضا کرتے ہیں، یہ تاج حکمرانوں کے سروں سے اتر کر بیوروکریسی کی فائلوں اور کاغذی دعووں میں دفن ہو جاتے ہیں۔ اوورسیز فاؤنڈیشن اور اوورسیز کمیشن جیسے ادارے جب تک اشتہاری تشہیر، فوٹو سیشنز کے خمار سے باہر نکل کر عملی اقدامات نہیں کریں گے، تب تک تاریخ وطن کی داد رسی ایک خواب ہی رہے گا۔ اگر پاکستان کو واقعی معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے تو اسے اپنے اس سب سے قیمتی اثاثے کو صرف رقم بھیجنے کا ذریعہ سمجھنا چھوڑنا ہوگا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کھوکھلے نعروں کی بجائے سفارت خانوں کا قبلہ درست کیا جائے اور اوورسیز پاکستانیوں کو ان کی جائیدادوں اور ان کی سرمایہ کا حقیقی تحفظ فراہم کیا جائے، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ جب مایوسی کے عالم میں یہ سر کا تاج ہمیشہ کے لیے پاکستان سے اپنا رخ موڑ لے گا اور اس کا سب سے بڑا نقصان خود پاکستان کو اٹھانا پڑے گا۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔